اور جب جاگا تو اس کی سواری غائب تھی۔ اب وہ کتنا پریشان ہوگا، اس کا سارا کھانا پینا سواری پر تھا، اور جنگل میں نہ کوئی انسان ہے جسے کھانا پینا مانگے، نہ کھانا پینے کی چیزیں ہیں وہاں، اور یہ اپنی سواری کو تلاش کرنے کے لیے پھرتا رہا۔ جب سواری اس کو نہیں ملی، بھوک سے بیزار ہو گیا، تھک گیا، اب اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا جس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا، اب موت کے لیے وہاں لیٹ گیا، ورنہ اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا سواری سامنے کھڑی ہے اور اس پر اس کا کھانا پینا ہے۔ کتنا خوش ہو گئی۔ دنیا میں انسان کو جتنی خوشیاں حاصل ہوتی ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے، کوئی زندگی میں نہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیوں اللہ کو خوش کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آج تو سب اللہ کو خوش کریں کہ نہیں، سب توبہ کریں، اور اس توبہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے بعد ذرا تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے، ماحول کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد انہیں گناہوں کے ماحول میں رہے تو وہ ماحول اس کو پھر گناہوں میں مبتلا کرے گا۔ ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر بری مجلسوں میں جاتا ہے، برے ساتھیوں، بے دین ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کا تعلق ختم کر دے، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائے، مسجدوں میں آنا شروع کر دے، ماحول بدل دے تاکہ اس کی توبہ پائیدار ہو، ورنہ کل اس کی توبہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ حدیث میں واقعہ ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن پشیمان ہو گیا اپنے گناہوں پر، اور اس نے ارادہ کیا توبہ کرنے کا، اور ایک پادری کے پاس گیا جس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ غصہ ہوا، اس نے کہا نکل جائے یہاں سے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اتنے بڑے گناہ کیے تو نے اور توبہ قبول، توبہ کرنا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا۔ جب توبہ قبول نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کرو، سب پورے ہو گئے، لیکن پھر بھی پشیمان ہے، گناہ پر پشیمان ہے۔ ایک اور عالم سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ اور تیرے درمیان کون سی چیز آڑ بنتی ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن اپنے ماحول کو تبدیل کر دو، جہاں تم رہتے ہو یہاں گناہوں کا ماحول ہے، برائیوں کا ماحول ہے، اس کو چھوڑ دو اور بیت المقدس میں چلے جاؤ۔ ان نیک لوگوں کا ماحول ہے، ان کی صحبت میں رہو گے تو پھر گناہ کا خیال نہیں آئے گا۔ انسان اچھے ماحول سے بنتا ہے اور برے ماحول سے بگڑتا ہے، ماحول کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال اس طرح جیسے عطر فروش کے پاس تم بیٹھو، یا تو تمہیں عطر ہدیہ کر لے گا یا تم اس سے خرید لو گے، ورنہ خوشبو مفت میں تمہیں ملے گی۔ اور بے دین لوگوں کے پاس بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس کوئی آدمی بیٹھے، فرمایا یا تو چنگائی اڑ کر تمہیں جلائے گی یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں جائے گا۔ تو اس شخص کو کہا کہ تم ماحول تبدیل کرو، اب وہ روانہ ہو اس پاکیزہ زمین کی طرف جہاں اچھا ماحول ہے۔ راستے میں اس کی موت واقع ہوئی، لیکن توبہ اس نے سچی کی، اپنے گناہوں پر پشیمان تھا، اور جب یہ مرنے لگا تو مرتے مرتے آپ اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹا اور
اس کی موت، اس کی روح نکلنے کا وقت آیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے آ گئے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، ابھی تک وہاں پہنچا نہیں تھا، جہاں جانا تھا وہاں نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کی دونوں جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا آسمان سے، اور اس فرشتے کو فیصلہ سمجھا دیا۔ اس فرشتے نے آ کر فیصلہ کیا کہ جس زمین سے یہ چل کر آیا، اس موت کی جگہ سے اس زمین، اس کی اپنی زمین، اپنے ملک تک زمین کی پیمائش کرو، اور اس موت کی جگہ سے جہاں یہ جانا چاہتا تھا وہاں تک زمین کی پیمائش کرو۔ اگر یہ اپنے ملک والی زمین کے قریب نکلا تو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں، اور اگر جہاں جانا تھا توبہ کرنے کے لیے اس زمین کے قریب نکلا تو پھر رحمت والے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیں۔ جب فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو یہ زمین اور آسمان یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے طرف جو زمین تھی اس کو حکم دیا تباعدی، اے زمین پھیل جاؤ، اور جہاں جانا تھا توبہ کرنے کے لیے اس زمین کو حکم دیا تباعدی، اے زمین سمٹ جاؤ۔ اس زمین کو حکم دیا پھیل جاؤ، اس زمین کو حکم دیا سمٹ جاؤ۔ فرشتوں نے پیمائش کی تو حدیث میں ہے کہ جہاں یہ جانا چاہتا تھا توبہ کرنے کے لیے اس طرف یہ ایک بالش قریب نہیں تھا، ادھر ایک بالش دور اور ادھر ایک بالش قریب۔ کچھ تو روح نکلتے وقت وہ اپنے آپ کو گھسیٹا اس نے، اور کچھ اللہ نے حکم دیا ادھر والی زمین پھیل گئی، ادھر والی سمٹ گئی، ایک بالش نکلا، ایک بالش قریب نکلا تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے اترتی ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن اس کی یہ شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر طلب بھی ہے۔ تو اس آدمی نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اس کے لیے ماحول کو بھی تبدیل کرنا پڑا، اس لیے اپنے ماحول گرد و پیش پر بھی نظر ڈالے اور دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے، مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھے، بے دین لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق نہ رکھے، معاملات ہیں وہ چلائے ان کے ساتھ لیکن زیادہ تعلق نہ رکھے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں، اس سے کیا مقصد؟ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ ماحول اچھا مل جائے، دیندار ماحول مل جائے تو انشاءاللہ اس بندے کا کی اصلاح جلدی ہو جائے اور جلدی یہ سدھر جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حدیث کا عجیب جملہ ہے، سارے بنو آدم خطا کار ہیں، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن گناہگاروں میں سے بہترین گناہگار بھی اور بہترین جی گناہگاروں میں سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اب اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ اس سے غلطی ہوگی تو اللہ کے سامنے روئے گا، معافی مانگے گا، ورنہ تو فرشتے بے شمار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلی کے بقدر جگہ خالی نہیں مگر فرشتے نے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ کتنے فرشتے؟ اور حدیث میں آتا ہے بیت اللہ شریف کی سیٹ میں بیت المعمور ہے 7ویں آسمان کے اوپر، بیک وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ان فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اتنے زیادہ فرشتے
اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، تو پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ فرشتوں میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، انسان گناہ کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ لیکن لیلۃ القدر کی دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔